السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم اپنی نیکسٹ حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے۔ اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانہ میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلط کا بنا ہوا ایک منبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے اس کا دامن پکڑ کر کھینچا لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ باخدا میں جس زمانہ کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبہ کو کر دیا، یعنی کہ بدعت بنا دی اس کو۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اگلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے، پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے۔ اس کے بعد اگلی حدیث، آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے تو پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ سنایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زبیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو زمانہ میں بھیجا جب شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ نے کہلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا۔ عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھیں۔ میں نے اس پر عطا سے پوچھا کہ کیا اس زمانہ میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے، اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے، اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں، مطلب کیا وجہ کہ وہ ایسا نہ کریں، یعنی کہ امام کا حق ہے کہ وہ عورتوں کو بھی نصیحت کرے، صدقہ خیرات کرنے کی نصیحت کرے۔ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے ساتھ گیا ہوں۔ یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھی، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد۔ پھر خطبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور بلال آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا خیرات کرو۔ وہ خیرات دینے لگی، کوئی اپنی بالی پیش کرنے لگی، کوئی اپنا ہار دینے لگی، اور یہ صدقہ فطر کے علاوہ خیرات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے، پھر خطبہ کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے۔ یہ عید الاضحیٰ کی بات ہے۔
جس نے اس طرح کیا اس نے ہمارے سنت کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذبیحہ گوشت کا جانور ہے جس سے وہ گھر والوں کے لیے لایا ہے۔ قربانی سے تعلق نہیں۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ جن کا نام ابو بردہ بن نیار تھا بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو دوندی ہوئی بکری سے بھی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اسی کو بکری کے بدلے میں قربان کر لو، اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی۔ چلیں جی، اب ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ نا جو ہے نا عید الاضحیٰ، اس کی میں حدیث نہیں پڑھ رہی، کیونکہ ہم عید الفطر کی جو حدیث ہے نا، اور خاص کر عورتوں کے عورتوں کی نماز کے بارے میں وہ پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت لمبی ہے حدیثیں، اور کل عید ہے تو پھر جتنی جلدی ہو سکے میں ساری کور کر لوں۔ تو لیٹ می فائنڈ آؤٹ نیکسٹ حدیث، جس میں کہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ مسجد میں عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھیں نا۔ یہ ذبیحہ کے بارے میں ساری بڑی عید کی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ پہ پڑھیں گے۔ یہ باقی حدیثیں ہیں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے جبکہ عید الاضحیٰ پہ ہم اس چیز کا ذکر کریں گے۔ ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں کہ عورتوں کے حوالے سے کہاں پہ ہے حدیث۔ چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردہ میں باہر آتی تھیں۔ یہ سب مردوں کے پیچھے پردہ میں رہتی۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتی۔ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے برچھی آگے آگے اٹھائی جاتی، اور وہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی آڑ میں نماز پڑھتے، یعنی کہ وہ قبلہ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر ایزلی نماز پڑھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تو برچھا ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لے جایا جاتا تھا۔ پھر یہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ ہمیں حکم تھا کہ پردہ والی دوشیزاؤں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں، اور ایوب سختیانی نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اسی طرح روایت کی ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ دوشیزائیں اور پردہ والیاں ضرور عیدگاہ جائیں اور حائضہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں، لیکن دعاؤں میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ میں نے خود سے اس نے لکھا ہے، حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے آ جائے گا اس کا بھی نا۔ میں نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقہ کے لیے حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے اور 2 رکعت عید کی نماز پڑھائی، یعنی کہ وہاں بھی عیدگاہ ہوگی نا، تو وہاں تشریف لے گئے۔ پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر نماز اور خطبے سے لوٹ کر قربانی کریں، یعنی کہ یہ تو عید الاضحیٰ کی ہے بات، تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، چلیں۔ اس لیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہمارے سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے جلدی سے مہیا کر دیا ہے، اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ وہ صرف کھانے کے لیے اس نے جانور کو جو ہے وہ ذبح کر دیا، قربانی نہیں ہے۔ وہ قربانی ہمیشہ عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو پہلے ہی ذبح کر دیا، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے اور وہ دھوندی بکری سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر تم اسی کو ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسا پٹھیا جائز نہ ہوگی، یعنی کہ وہ تو وقتی طور پہ آپ نے کہا تھا، لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا کہ آئندہ کوئی اس طرح نہ کرے نا۔ چلیں جی، ہم
دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہیں یہ بھی عورتوں کے بارے میں، ہاں، یعنی کہ اسپتال کے وہ کپڑا پکڑے ہوئے تھے جس کے اندر عورتیں وہ خیرات کر رہی تھیں۔ یہ میں نے پڑھ لی ہے حدیث، تو ہم آگے پڑھ لیتے ہیں ایسی حدیث جس میں واضح طور پر عورتوں کے بارے میں بیان ہو۔ چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو گئے تو اترے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں، عیدگاہ میں ممبر نہیں لے کر جاتے تھے، تو اس اترے سے مراد بلند جگہ سے اترے، یعنی کہ جہاں پہ آپ نے خطبہ دیا وہ بلند جگہ ہوگی نا، تو وہاں سے آپ نیچے اترے اور عورتوں کی طرف آئے، پھر انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا کیا یہ صدقہ فطر دے رہی تھی، یعنی کہ یہ فطرانہ دے رہی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ صدقہ کے طور پر دے رہی تھیں، یعنی کہ اس کے علاوہ صدقہ جو وہ دے رہی تھیں۔ اس وقت عورتیں اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھیں، یعنی کہ جو بھی ان کے پاس قیمتی چیز تھی نا ان کے زیور وغیرہ میں وہ ڈال رہی تھی صدقے کے طور پر۔ پھر میں نے عطا سے پوچھا کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ان پر یہ حق ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتی، یعنی کہ وہی پچھلی حدیث کی یہ قسم کی تشریح ہے یہ حدیث کی، تو کہ یعنی کہ اس نے کہا کیوں نہیں امام کو چاہیے کہ عورتوں کو بھی نصیحت کرے کہ وہ بھی صدقہ خیرات کرے۔ چلیں اب عید الفطر کی ایک اور حدیث آگے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھنے گیا ہوں۔ یہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں، یعنی کہ آخر تک۔ پھر جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں، ان کے علاوہ کوئی عورت نہ بولی۔ حسن کو معلوم نہیں کہ بولنے والی خاتون کون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے حکم فرمایا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور کہا کہ لاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ عبدالرزاق نے کہا کہ فتح بڑے چھلے کو کہتے ہیں جس کا جاہلیت کے زمانے میں استعمال تھا۔ پھر عورتوں کے بارے میں یہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم اپنی لڑکیوں کو عیدگاہ جانے سے منع کرتے تھے۔ پھر ایک خاتون باہر سے آئی اور قصر بنو حلف میں انہوں نے قیام کیا۔ میں ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک رہے اور خود ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 لڑائیوں میں شریک ہوئی تھی۔ ان کا بیان تھا کہ ہم مریضوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو اور اس وجہ سے وہ عید کے دن عیدگاہ نہ جا سکے تو کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دے اور پھر وہ خیر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے فلاں فلاں بات سنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میرے باپ آپ پر فدا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور کہتی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہاں، تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان پردہ والی یا جوان اور پردہ والی باہر نکلیں۔ شبہ ایوب کو تھا، یعنی کہ اس کے بارے میں کیسا فرمایا ہے کہ نہیں۔
البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے علیحدہ ہو کر بیٹھیں، انہیں خیر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ حفصہ نے کہا کہ میں نے عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ حائضہ عورتیں بھی؟ انہوں نے فرمایا کیا حائضہ عورتیں عرفات نہیں جاتی اور کیا وہ فلاں جگہوں میں شریک نہیں ہوتی؟ پھر اجتماع عید ہی کی شرکت میں کون سی قباحت ہے؟ یعنی کہ مسجد میں عیدگاہ لازمی جانا چاہیے اور مسلمانوں کی دعاؤں میں آمین میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، دوشیزاؤں اور پردہ والیوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ ابن عون نے کہا کہ یا حدیث میں یا پردہ والی دوشیزائیں ہیں، البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ہی میں نہر اور ذبح کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو کم از کم تھوڑا ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ چلے ہماری احادیث کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، اور اب تھوڑا سا آپ کو نالج میں آپ کے اضافہ ہو اور عید کی نماز کے بارے میں آپ کا اضافہ ہو۔ اس کے طریقے کے بارے میں کوشش کروں گی کہ ویڈیو اپلوڈ کروں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ آپ سب کو عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔